ظالم تو تم ہو کہ تم نے اپنی اولاد کا ایک بھی حق ادا نہیں کیا، سارے حقوق کو پامال کیے ہیں، تو ظالم تم ہو، وہ مظلوم ہے۔ جب تم نے ہی اپنی اولاد کو دین سے محروم رکھا، قرآن سے محروم رکھا، احادیث رسول سے محروم رکھا، تو وہ بیچارہ بچہ آپ کا کیا جانے۔ آج نمازوں کی فیصد کیسی ہو گئی ہے، نمازوں کی تعداد اور نمازیوں کی قسمیں کتنی ہیں دوستو؟ نمازوں کی قسمیں 6 ہے۔ ہمارے استاد وہ فرمایا کرتے تھے آج نمازیوں کی 6 قسمیں ہیں، اصلی، فصلی، نقلی، 8، کھاٹ، 360۔ سمجھے کیا آپ لوگ؟ اصلی بولے تو کون سا نمازی؟ جو بیچارہ ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح لیکن 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس خدا کو علم نہیں ہے ہمارے کرتوت کا، ہمارے کیے ہوئے بدعملی کا، ہمارے کیے ہوئے گناہ کا، نہیں، سب کا علم ہے اس کو، سب سے وہ باخبر ہے، کسی عمل سے ہمارے وہ بے خبر نہیں ہے۔ ہم چاہے رات کی تنہائی میں کریں، رات کے اندھیرے میں کریں، ہے نا، دل کے اجالے میں کریں، جنگلات میں جا کر کریں، سمندر کی تہائی حصے میں جا کر، سمندر کی گہرائی میں جا کر ہم گناہ کریں گے، نافرمانی کریں گے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة۔ وقال الله تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کیا بتاؤں اے مسلمہ تجھ سے نادانی تیری، کیا بتاؤں اے مسلمہ تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری۔ تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، جب مسلمان میں دیالو، بہادر، ایمان کے پکے اور سچے، نبی علیہ السلام کے عاشق، اللہ کے بندے اور نبی کے غلام سچے تھے، تو ایک آواز لگتی تھی تو ایوان میں زلزلے آ جایا کرتے تھے، تھرایا جایا کرتا تھا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر،
ہو گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری۔ اب تو بس مسلمانوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے، ورنہ کچھ رہا نہیں مسلمانوں کے پاس میں۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کہاں دیکھتا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ دوستوں اور بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، آج ایمان والوں کے پاس سے ایمان لٹ گیا، عزتیں لٹ گئی، ہے نا؟ ہمارا جو سرمایہ تھا وہ سب کا سب لٹ گیا ہے، اب کچھ باقی رہا نہیں ہمارے پاس میں۔ ساری دنیا کا آپ جائزہ لو، سروے کرو تو معلوم ہوگا کہ جہاں جاؤ جدھر جاؤ ادھر ہی مسلمانوں کی ذلت و پسپائی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان ہر جگہ پر ذلیل ہے، پسپا ہے، اور ہر جگہ مسلمانوں کے سر ہی یہ صحرا مانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ایسے ہیں یہ مسلمان ویسے ہیں۔ تو اس کی وجہ دوستو کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم خود ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آج ایمان والوں کے دلوں سے اپنے جو ایمان کی عظمت تھی، جو ایمان کی قدر تھی، وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھو ڈالی۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ایمان کا سودا کر دیا، اپنی عزتوں کو پامال کر دیا، اپنی بیٹیوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا۔ اس لیے آج پیپروں میں، ٹی ویوں پر، سوشل میڈیا پر، موبائلوں پر مسلمانوں کی چرچے ہیں ہر جگہ پر، اور مسلمان اب سر دکھانے کے لائق بھی نہیں، سر اونچا کر کے چلنے کے لیے لائق نہیں ہے۔ اس وقت میں کوئی سا دن خالی جاتا ہوگا کہ جس دن آپ کو یہ سننے کو نہ ملتا ہو کہ آج فلاں تعلقے کی یا فلاں بستی کی فلاں گاؤں کی ایک بچی ایمان سے مرتد ہو گئی، گھر چھوڑ کر چلی گئی، رات کے 3 بجے، رات کے 2 بجے گھر سے فرار ہو گئی، کالج گئی تھی وہاں سے واپس آئی نہیں۔ وجہ اس کی کیا بنی دوستو؟ کہ ہم نے ان بچیوں پر جیسی ایمانی، دینی، دعوتی اعتبار سے جیسی محنت کرنی چاہیے تھی اور جیسا ان کو ایمان پلانا چاہیے تھا، ایسا ہم نے ان کو ایمان پلایا نہیں، ایمان بتایا نہیں، ایمان سمجھایا نہیں، ایمان سکھایا نہیں۔ اگر ایمان کی عظمت، اللہ کی وحدانیت، توحید، رسالت، آخرت ان کو سمجھائے ہوتے، بتائے ہوتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہے، وہ اللہ ساری انسانیت کا پالنہار ہے، وہی اللہ موت کا دینے والا ہے، وہی اللہ روزی کا دینے والا ہے، اور وہی اللہ زندگی کا دینے والا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا چاہے وہ ایمان والے ہوں غیر ایمان والے ہوں، مرنے کے بعد ہر ایک انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر ایک انسان کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، پوری زندگی کی فائل اللہ کے سامنے رکھی جائے گی۔ وہاں پر انسان چاہے گا بہانے بنا لے، وہاں انسان چاہے گا
رشوت دے کر اپنی جان چھڑا لیں، وہاں چاہے گا انسان کہ کوئی اور حیلے اور بہانے اختیار کر لیں، نہیں، وہاں پر کچھ نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کے کندھوں پر دو گواہ رکھے ہیں اور باری تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس خدا کو علم نہیں ہے ہمارے کرتوت کا، ہمارے کیے ہوئے بدعملی کا، ہمارے کیے ہوئے گناہ کا، نہیں، سب کا علم ہے اس کو، سب سے وہ باخبر ہے، کسی عمل سے ہمارے وہ بے خبر نہیں ہے۔ ہم چاہے رات کی تنہائی میں کریں، رات کے اندھیرے میں کریں، ہے نا، دل کے اجالے میں کریں، جنگلات میں جا کر کریں، سمندر کی تہائی حصے میں جا کر، سمندر کی گہرائی میں جا کر ہم گناہ کریں گے، نافرمانی کریں گے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے سے کوئی چیز چھپی ہوئی اور ڈھکی ہوئی نہیں ہے دوستو، اللہ ہر ایک چیز سے باخبر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کتاب کے اندر انسانوں کی غفلت کا جو پردہ پڑا ہوا ہے، ہم جس خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بندے روز محشر مجھے ہی جھٹلائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گواہان رکھے ہیں، کرامن اور کاتبین، ہماری اچھی بھی، ہماری برائی بھی، ہماری نیکی بھی، بدی بھی، ہمارے چلنے کو، ہمارے پھرنے کو، ہمارے کھانے کو، ہمارے بول کو، شبدوں کو، ہمارے آنکھوں کے کنکشوں کے اشارے کو، ہر چیز کو خداوند قدوس ان فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا رہا ہے، اور وہ خدا تو بیٹھا ہوا عرش پر ہر ایک بندے کے ہر اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کروا دیا، کہہ دو میرے بندوں کو کہیں ایسا نہ ہو وہ غافل ہوں اور خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہوں، تو ان کو چوکنا کر دو، متنبہ کر دو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ نہیں باری تعالیٰ تو عرش پر سویا ہوا تھا، ہم رات کی تنہائی میں نماز پڑھ رہے تھے لیکن اللہ نے دیکھا نہیں تھا، ہم یہ اچھے عمل کر رہے تھے لیکن اللہ کو اس کا علم نہیں ہوا تھا۔ نہیں، اچھا علم کرو گے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور برا عمل کرو گے، برے کام کرو گے، گناہ کے کام کرو گے تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنکھوں کے جو اوپر پردے پڑے ہوئے ان پردوں کو کھلوایا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ دیکھو وہ اللہ تمہارا ایسا ہے جو زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ اللہ رب العزت ڈلکی نہیں لیتا، وہ پلک نہیں جھپکتا، اگر 1 منٹ کے لیے پلک جھپک دے گا تو دوستو دنیا کا نظام درہم اور برہم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ میرے بندو یاد رکھنا تمہارا رب تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے ذرہ برابر بھی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب تمہارے کیے ہوئے سے غافل نہیں ہے، تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سویا ہوا تھا، تمہارے رب نے تمہارے اس عمل کو دیکھا نہیں تھا، تمہارا اللہ تمہارے کسی عمل سے بے خبر ہے یا غافل ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری سرزمین کو ہمارے لیے ویڈیو کیمرہ بنا دیا، سارے عمل کو ہماری یہ زمین کیپچر کر رہی ہے۔ جیسے ہمارے اس وقت میں موبائل اگر ہمارا شروع ہے یا نہ بھی شروع ہے لیکن جتنے بھی میسج آتے ہیں ہمارے اس موبائل کے ان باکس پہ سب جمع ہو جاتے ہیں، جب تک کہ ہم اس کو ڈیلیٹ نہ کریں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چاہے وہ آپ سادہ فون لو یا نیٹ والا فون لو، اینڈرائڈ موبائل لو، ہر موبائل کے اندر یہ فنکشن کمپنی نے رکھ دیا ہے کہ جو بھی میسج آئے گا ایڈ ہوگا، جب تک کہ آپ اس ان باکس کو خالی نہیں کریں گے ساری چیزیں اس کے اندر مل جائے گی۔ تو خداوند قدوس نے ایسے ہی پوری سرزمین کو ہمارے لیے کیا کر دیا ہے؟ فوٹوگرافر بنا دیا ہے، سارے ہمارے عمل کو
وہ کیپچر کر رہی ہوتی ہے، اپنے اندر ایڈ کر رہی ہوتی ہے۔ چاہے مسجد میں آ کر ہم نماز پڑھیں، اس کو بھی یہ زمین اپنے اندر سمو لے رہی ہے، کیپچر کر رہی ہے۔ ہم تنہائی میں جا کر کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی کیپچر کر رہی ہے، اس کو بھی ایڈ کر رہی ہے، لکھ رہی ہے زمین، ہے نا؟ ہم اگر کہیں جا کر گناہ کے کام کر رہے ہیں تو زمین اس کو بھی دیکھ رہی ہے اور اس کو بھی لکھ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ابھی امام صاحب نے نماز پڑھی ہے نا سورہ عادیات، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا سورہ زلزال کے اندر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تم ذرہ برابر نیکی کرو گے، اللہ اس کا بھی تمہیں قیامت کے میدان میں اجر دے گا، وہ نیکی بھی تمہارے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے، اور اگر ذرہ برابر برائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ ہم اس سے کیا غنی نہیں ہیں، ہم اس سے لاپرواہ نہیں ہیں دوستو، ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ ہاں باری تعالیٰ میں نے تو اپنی اولاد پر محنت کی تھی، میں نے تو اس کو نماز کی تلقین کی تھی، ہے نا، لیکن اس نے نہیں پڑھا تو میں کیا کروں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بڑے عالم دین جسٹس، وقت کے جسٹس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک والد میرے پاس میں آئے اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو، میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، ہے نا، کیا بنایا؟ PhD ڈاکٹر بنایا ہے، میں نے اس کی دنیاوی لائف بہت اچھی بنا دی ہے، لیکن مولانا تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی، وہ میرا لڑکا تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تھوڑا سا بے دین ہو گیا، یعنی دین سے بے خبر ہیں، نماز سے بے خبر ہیں، ہے نہیں، اللہ کے احکامات سے بے خبر ہیں، اور اس کو وہ باپ کیا سمجھ رہا کہ بس تھوڑی سی بے دینی آ گئی ہے، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے اس کے باپ نے اس کی اچھی لائف بنائی، اس کی اچھی فکر کی، اس کو اچھا ڈاکٹر بنایا، وہ بھی PhD ڈاکٹر، لیکن دین کے اعتبار سے اس کو کوڑا رکھا، اور وہ بھی ایک عالم دین کے پاس میں جا کر کہہ رہا کہ حضرت بس تھوڑا سا وہ بے دین ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے ہمارا بچہ، ہے نا، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارا بچہ، ہمارے گھر میں ہمارا بچہ، اگر وہ گڈ مارننگ کرے تو ہم خوش ہوتے ہیں، سلام سے خوش نہیں ہوتے، ہے نا۔ ہمارا بچہ اگر گیدرنگ میں فرسٹ نمبر لائے تو اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے گیدرنگ میں نام روشن کیا، میرا خاندان کا نام روشن کیا، میرا نام روشن کیا، اور یہاں حافظ قرآن بنے تو کوئی خوشی ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ ہم اب اس بچے کی خوشی میں اپنے خاندان میں، ہے نا، اپنی بستی میں کوئی پیڑا، کوئی جو ہے نا گلاب جامن بانٹنے کی ہم کو توفیق نہیں ملتی، حالانکہ وہ حافظ قرآن بنا ہے۔ وہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیش کیا، زمین نے قبول کرنے سے انکار کیا، آسمان نے انکار کیا، لیکن انسانوں نے قبول کر لیا، اور آج دنیا کے اندر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، قاری قرآن بن رہے ہیں، اس پر ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، ہے نا۔ لیکن اگر وہ بچہ چھوٹا ہے، 3 سال کا، 5 سال کا، اگر اس بچے نے گڈ نائٹ اور گڈ مارننگ لکھ دیا یا گڈ مارننگ کہہ دیا تو باپ خوش ہو جاتا ہے نا۔ 36 انچ کی ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ چھاتی ہو جاتی ہے، 36 انچ کا ہمارا سینہ ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، میں کامیاب ہو گیا، میرا بیٹا انگلش دا بن گیا۔ ہم منع نہیں کرتے آپ کو کہ آپ انگلش مت سکھاؤ، آپ سکھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پائلٹ بناؤ، سب کچھ بناؤ دوستو، لیکن آپ اپنی اولاد کو پہلے محمدی بناؤ، مسلمان بناؤ۔ جو ہماری بنیاد ہے، جو ہمارا بیس ہے، وہ اپنی اولاد کو پہلے بناؤ۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یہی اولاد اگر تم نے ان کو دین کی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے
دور رکھا، ہے نا، منہ موڑا، یہی اولاد قیامت کے میدان میں آ کر کھڑی ہوگی اور کہے گی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، انہوں نے کہا ڈاکٹر بنو ہم ڈاکٹر بنے، انہوں نے کہا ہم کو انجینئر بنو ہم انجینئر بنے، انہوں نے کہا ہم کو پروفیسر بنو پروفیسر بنے، انہوں نے کہا ہم کو پائلٹ بنو ہم پائلٹ بنے، انہوں نے ہم کو کیا کیا؟ دین نہیں سکھایا۔ انہوں نے ہم کو کہا کہ ڈاکٹر بنو، بن کے دکھایا ان کو، پروفیسر بنو بنے، لیکن انہوں نے ہم کو صحیح راستے سے گمراہ کیا۔ قرآن عکاسی کر رہا ہے، اولاد کہے گی اے باری تعالیٰ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ رکھا، گمراہ کیا، سیدھے راستے کی تلقین نہیں کی، سیدھا راستہ میرے باپ نے میری ماں نے نہیں دکھایا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی اولاد پھر کہے گی اے میرے رب، یہ میری ماں، یہ میرا باپ، یہ میرا بھائی، یہ میرا چچا، یہ میرا تایا، یہ میرا پھوپھا، یہ میرے رشتہ دار کے لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی کیا کیا؟ میری رہبری نہیں کی، مجھ کو دین نہیں سکھایا، دین کے ڈریکر پر انہوں نے نہیں چلایا، مجھ کو دین سے مجھے دور رکھا، تو اے اللہ آپ کیا کرو ان کے ساتھ میں؟ ان کو عذاب دو، عذاب میں مبتلا کرو۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، ان کو عذاب میں مبتلا کرو، ان کے اوپر عذاب بھی نازل کیجئے اور ان کے اوپر بڑی سے بڑی لعنت کی بارش برسائیے۔ یہ لعنت کے مستحق ہیں، یہ صحیح معنوں میں میرے باپ نہیں ہیں، میرے ہمدرد نہیں ہیں، یہ ظالم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ میں انصاف کا معاملہ نہیں کیا۔ اگر یہ میرے باپ ہوتے، اگر یہ میری ماں ہوتی، اگر یہ میرے رشتہ دار ہوتے تو مجھ کو دین سے دور نہیں رکھتے، مجھ کو دین سکھاتے، قرآن سکھاتے، پہلے اللہ کا کلام سکھاتے۔ آج اللہ کا کلام نہ سکھانے کی وجہ سے، دین نہ سکھانے کی وجہ سے، قرآن نہ سکھانے کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ جس بچی کو ہم نے چھوٹے سے بڑا کیا، پالا پوسا، پرورش کی، سب اس کے ناز و نخرے برداشت کیے، لیکن آج اس نے اپنی لائف کی فکر کرتے ہوئے ہمارے گھر کو چھوڑا اور غیروں کے حوالے ہوئی۔ دوستو شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے نا؟ آج ہمارے مسلمان عیاش بنے رہے، دن میں 100 گٹکے کھاتے رہے، ہے نا، 50 سگریٹیں پیتے رہے، مانک چند گٹکا وہ بھی اچھے والا، 10 روپے کی ایک پوڑی، 20 روپے کی ایک پوڑی، لاک ڈاؤن میں بھی مسلمان اسے بچ نہیں سکا، ہے نا، قرضہ لے کر پیا، لیکن پیا، کھایا، دن بھر، ہے نا، جانور کی طرح سے ہمارے منہ چلتے رہتے۔ اگر مسلمان اپنی فضول خرچی کو ہی بند کر دیتا اور روزانہ ہر مسلمان اس بات کی فکر کر لیتا کہ بھئی ہماری بچیوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے یا انسانیت کے لیے ہمارے پاس میں کوئی ایک ایسا اسکول، کوئی ایک ایسا ہاسپٹل ہو کہ جس سے آج ہماری اولاد کے ایمان کی، ہے نا، سلامتی رہتی، ایمان باقی رہتا، ایمان کی حفاظت ہوتی، نہیں کیا مسلمانوں نے، تو آج رونا رو رہے ہیں، خود کے پاؤں میں کلہاڑا مار رہے ہیں۔ ہم نے خود اپنے پاؤں میں کلہاڑا مارا ہے دوستو۔ اگر آج ہمارے مسلمان 10 سال پہلے، 20 سال پہلے اس کی فکر کیے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس میں اپنا کوئی کالج ہوتا، ہمارے پاس میں اپنا کوئی کیا ہوتا، ہاسپٹل ہوتا، اور صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی کے امتی ہیں، ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے خیر خواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ ساری انسانیت کیا ہے؟ یہ اللہ کے عیال ہیں، تو ہم کو تو ساری انسانیت کی فکر کرنی تھی، لیکن نمبر 1 پر ہمیں اپنے اولاد کے ایمان کی پہلے فکر اور بعد میں اس کے ایجوکیشن کی فکر، لیکن ہم نے ان کی ایمان کی فکر ہی چھوڑ دی۔ ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا، احادیث سے دور رکھا، اللہ کے کلام سے دور رکھا، ہے نہیں، اللہ کا نام سکھانا ہم نے گوارا نہیں کیا۔ حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم نے
واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر. اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے, ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. انہوں نے واقعہ لکھا ہے, ایک غریب کسان مسلمان نے اپنے بیٹے کو یہاں پڑھایا, اس ملک میں پہلے پڑھایا, پھر بھیجا یورپ, وہاں سے وہ بیٹا گیا ڈاکٹر بنا, وہاں پر جا کر وہاں بھی پی ایچ ڈی اور ایم ڈی فلاں ڈگری حاصل کی, اور اس نے اپنی زندگی کا سودا اپنے آپ خود سے تلاش کر لیا, یعنی اس نے وہاں نکاح کر لیا, شادی کر لی, باپ کو اطلاع بھی نہیں. کئی سال کے بعد میں وہاں سے آیا, تب باپ کو وہاں سے فون کیا کہ ابا میں فلاں تاریخ میں آ رہا ہوں. باپ بیچارہ کسان جس نے کھیتی بیچ کر مزدوری کر کے ہے نا کاشتکاری کر کے بیٹے کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنایا, ایم ڈی ڈاکٹر بنایا, اب بیٹے کے اکرام میں, بیٹے کی خوشی میں ہے نا بامبے ایئرپورٹ پہنچا. اب وہاں سے دیکھا کہ چلو بھائی بیٹا آیا ہوگا, تو باپ کھڑا ہے دروازے پر بیٹے کے استقبال میں. تو اولاد تو تھی نا, دیکھا کہ بیٹا آ رہا ہے, تو بیٹا آگے آگے آ رہا تھا, پیچھے پیچھے اس کی ہوم منسٹر آ رہی تھی. ساتھ میں کس کو لے کر آیا؟ بیوی کو لے کر آیا, ہوم منسٹر کو. اب وہ بیٹا جو ہے نا آگے آگے بھاگ رہا ہے, اور یہ تھوڑا چہرہ پھیر لے رہا ہے, رخ کو موڑ رہا ہے. اب وہ لیڈیز پریشان, اس کی بیوی پریشان. یہ دیکھو تو دیہاتی لباس میں باپ, وہی دھوتر میں اور سادے قمیص میں گیا ایئرپورٹ پر. سیدھے لوگوں کو بیچارے کو کیا خبر کہ ایئرپورٹ پر جانا چاہیے تو کیسے جانا چاہیے, ہے نا. آج کے نوجوانوں کا حال کیا ہے, سسرال جائیں گے تو بہترین شرٹ پہن کر جائیں گے, بہترین بوٹ ہے نا, بہترین بوٹ, اگر پالش نہیں ہوگی تو پالش کریں گے, ہے نا. اچھے بن سور کر جائیں گے, چہرہ بھی بنائیں گے, داڑھی بڑی ہوگی تو داڑھی کو کاٹ دیں گے, ہے نا. کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساس ناراض ہو جائے, ہے نا, کہیں شادی ناراض نہ ہو جائے. اللہ ناراض ہو گئے, نو پرابلم, نو ٹینشن, لیکن مخلوق ناراض نہیں ہونی چاہیے. جب ہم مخلوق کو راضی کریں گے, اللہ کو ناراض کریں گے, تو اللہ ہم پر جوتے ہی تو برسائیں گے نا. آج بتاؤ مسلمانوں کے پاس میں 5,000 کے, 10,000 کے, 2,000 کے, 3,000 کے جوتے ہوتے ہیں, سینڈل ہوتی ہے, چپل ہوتی ہے, لیکن نماز پڑھنے کے لیے 10 روپے کی ٹوپی جیب میں نہیں ہوتی, ہے نا دوستو. تو جو مسلمان جوتوں کی قدر کرے گا, ٹوپی کی قدر نہیں کرے گا, تو اس قوم پر جوتے ہی تو برسیں گے نا. ایسی قوم پر تو اللہ کی طرف سے جوتے ہی برسیں گے. آج وہی جوتے برس رہے ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, آج ہمارے ملک میں سب طرف ایسی ہو رہا ہے دوستو, ہم سب مخاطب ہیں اس کے, میں بھی مخاطب ہوں. آج ہمارا حال ایسا ہے دوستو. تو وہ لیڈیز, اس کی بیوی پوچھ رہی ہے اپنے ہسبینڈ سے, شوہر سے, کہ یہ بوڑھا انسان کون ہے جو دھوتی میں ہے اور وہ آپ کے آگے آگے آ رہا ہے, آپ پیچھے پیچھے ہو رہے ہیں, راستہ کاٹ رہے ہیں اس کا. معلوم ہے کیا جواب دیا باپ بیٹے نے, ڈاکٹر نے کیا جواب دیا اپنی بیوی کو؟ کون تھی؟ یورپی لے کر آیا تھا نا, یورپین بیوی لے کر کے آیا تھا. تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے, یہ میرے گھر کا نوکر ہے. باپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرے گھر کا نوکر ہے. کیا گزری ہوگی اس باپ کے دل پر دوستو؟ جس باپ نے کھیتی کر کے, مزدوری کر کے, حمالی کر کے, کاشتکاری کر کے بیٹے کو پڑھایا, یہاں تک کہ جو تھوڑی بہت زمین تھی وہ بھی بیچنا پڑا کہ چلو بھائی میرا بیٹا جائے گا یورپ, اچھا ڈاکٹر بن کر آئے گا, یہاں آئے گا تو اپنے ملک میں قوم کی, سماج کی خدمت کرے گا, انسانیت کی خدمت کرے گا. لیکن بیٹا آیا تو ایسا ذہن لے کر کے آیا. اب قصور تو اس باپ کا تھا یقیناً. کیوں؟ اگر وہ باپ اس کو مکتب میں شروع میں پڑھایا ہوتا اس ملک میں, اور توحید, رسالت, آخرت اس کے دل میں ہوتا, تو یقیناً ماں باپ کا تھوڑا بہت تو ضرور قدردان ہوتا نا. ماں باپ کا قدر کرنے والا بھی ہوتا, ماں کی قدر کرنے والا ہوتا, باپ کی قدر کرنے والا ہوتا کہ نہیں میرے باپ نے اس بڑھاپے میں, ہے نا, 1000 مصیبتیں کاٹ کر مجھ کو پڑھایا ہے, میں اپنے باپ کے احسان کو کیسے بھول جاؤں.
تو آج کی اولاد ایسی نافرمان بن رہی ہے دوستو. یہ کیوں؟ یہ بے دینی کی نحوست. تو قصور تو پہلے اس باپ کا ہی ہے نا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ آیا، بوڑھا باپ تھا. اس نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے انصاف نہیں مل رہا ہے، مجھے انصاف نہیں مل رہا ہے. کہا کہ کیا انصاف؟ کہا کہ دیکھو میرا بیٹا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن اب تک جو ہے نا میرا بیٹا میری طرف دیکھتا نہیں، میرا خیال رکھتا نہیں، اور مجھے کچھ پیسے وغیرہ بھی دیتا نہیں ہے. کہا کہ اچھا ایسی بات ہے. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اپنے بیٹے کو بلا کر لاؤ. باپ کی بات سن لی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ اپنے بیٹے کو بلا کر لاؤ، پھر تمہیں انصاف ضرور ملے گا. وہ گیا، باپ بوڑھا بیٹے کو بلا کر لایا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی، پوچھا کہ بیٹا آخر کیا معاملہ ہے، تیرا باپ کے ساتھ میں ایسا رویہ کیوں ہے؟ کہا کہ امیر المومنین کیا ہوا؟ کہا کہ تیرا باپ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا ہے نا، نہ مجھے کھانے کو پوچھتا ہے، نہ مجھے کسی دوسری دوا دارو کے لیے کچھ پوچھتا ہے، نہ پیسے دیتا ہے اور نہ میرا خیال کرتا ہے. آخر کیا معاملہ ہے؟ تو اس جوان بیٹے نے کہا امیر المومنین جیسے ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں، ایسے اولاد کے بھی کچھ حقوق ماں باپ پر ہے کہ نہیں ہیں؟ اولاد کے بھی کچھ حقوق ماں باپ پر ہے کہ نہیں ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو ماں باپ کے اوپر ہی اولاد کے حقوق ہیں. تو پوچھا کہ کیا حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر اولاد کے؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اسلامی اور دینی نام رکھا جائے، جو نام قرآن سے حدیث سے ہے نا ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو، ایسے اچھے نام اس کے رکھے جائیں. اور جب بچہ اس قابل ہو جائے کہ کچھ بولنے لگ جائے تو باپ کی ذمہ داری یہ ہے، ماں کی ذمہ داری یہ ہے، اور ماں باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بچے کو دین کی تعلیم ضرور دلائے، اللہ کا نام اس کو سب سے پہلے سکھائے. اور تیسرا حق یہ ہے ماں باپ کے اوپر اولاد کا کہ جب وہ بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب اپنی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو کیا کرے؟ اچھی لڑکی یا اچھا لڑکا دیکھ کر کے اس کا جوڑا لگا دے، ہے نا. جو دیندار ہو، لڑکی ہو تو لڑکی کے لیے شوہر دیندار، اور اگر لڑکا ہے تو لڑکے کے لیے دیندار بہو کا انتخاب. اس بیٹے نے کہا امیر المومنین اب میرا بھی جواب سن لیجئے. بیٹے نے کہا، امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں بول بیٹا، تو بھی بول، تجھے بھی بولنے کا حق ہے. تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ماں باپ کے اوپر اولاد کے 3 حقوق ہیں، لیکن ان 3 حقوق میں سے اس میرے باپ نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا. ان 3 حقوق میں سے میرے باپ نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا. میرا نام رکھا ہے تو ایسا رکھا کہ جس نام کا میننگ اور آرتھ ترجمہ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ سنداس کا کیڑا، بیت الخلا کا کیڑا، ایسا اس نے نام رکھا ہے میرا، ہے نا. اور مجھے میرے باپ نے قرآن سے، دین سے دور رکھا، نہ قرآن کی تعلیم دلائی میرے باپ نے، نہ حدیث سکھائی میرے باپ نے. تو میں کیا جانوں کہ میرے باپ کا مجھ پر حق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میرا باپ مجھے قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کراتا، قرآن مجھے سکھوا دیتا بچپن ہی میں، تو میرے اندر کچھ نہ کچھ تو شعور ہوتا، عقل ہوتی، اور میں سمجھتا کہ میرے ماں باپ کا بھی مجھ پر حق ہے. اور اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ امیر المومنین اس میرے باپ نے جس بیوی کا انتخاب کیا ہے وہ بیوی بھی مسلمان نہیں ہے بلکہ یہودیہ ہے اور آگ پرست ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب اس نوجوان کا یہ جواب سنا تو آگ بگولا ہو گئے. وہ تو عمر تھے، ہے نا، لال پیلے ہو گئے اور فرمایا ارے بڑے میاں سب سے بڑے ظالم تو تم ہو کہ تم نے اپنی اولاد کا ایک بھی حق ادا نہیں کیا، سارے حقوق کو پامال کیے ہیں. تو ظالم تم ہو، وہ مظلوم ہے. جب تم نے ہی اپنی اولاد کو دین سے محروم رکھا، قرآن سے محروم رکھا، احادیث رسول سے محروم رکھا، تو وہ بیچارہ بچہ آپ کا کیا جانے. نہ اس کا نام سیدھا رکھا تم نے، نہ اس کی بیوی کا صحیح انتخاب تم نے کیا، اور نہ ہی اس کو دین کی تعلیم تم نے دی ہے. تو آج دوستو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی لائف اچھی بن جائے. ضرور بنائیے، منع نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، ہے نا، پائلٹ بنائیے، جج بنائیے. آج تو امت کو ضرورت ہے دوستو اچھے دیندار وکیل کی، دیندار ڈاکٹر کی، دیندار جج کی ضرورت ہے اس وقت میں امت مسلمہ کو، ہے نا، لیکن دینداری کے ساتھ میں ہو تو. ورنہ آج ایجوکیشن والے بہت ہیں، اور جو سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہے اور بے دین ہے تو سب سے بڑا قصائی ہے، سب سے بڑا ڈکیت ہے. دنیا میں سب سے زیادہ لوٹ مار کہاں ہو رہی ہے آج؟ ہاسپٹل میں جاؤ دیکھو، جاتے ہی اتنی بڑی لسٹ آئے گی آپ کو، یہ چیک اپ، 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 ہے نا. اور پھر ڈاکٹروں کا کہنا کیا رہتا ہے، میں جیسا کہوں ویسے تم نے رپورٹ بنانا، ہے نا. خلاف بنا دیا تو پھر نہ ادھر سے تم کو ملے گا نہ ادھر سے ملے گا. اور اگر میرے مطابق ملایا تم نے رپورٹ دی تو ادھر سے بھی تم کو کمیشن اور ادھر سے بھی تم کو کمیشن، ادھر سے بھی پیسے کماؤ اس کے بعد سے مریض کے پاس سے، ادھر مجھ سے بھی کمیشن لو. یہ کیوں ہے دوستو؟ بے دینی کی نحوست. اگر وہ ڈاکٹر دیندار ہوتا تو کسی انسان کی جان سے کھلواڑ نہیں کرتا، ہے نا. غلط رپورٹ بنانے کے لیے لیبریٹری والوں کو بولتا ہی نہیں، ہے نا. جب اللہ کا دل میں اس کے ڈر ہوتا، اللہ کی خشیت ہوتی تو کیوں کرتا ایسا. لیکن ایسے ہیں اللہ ماشاء اللہ، غیر بھائی ڈاکٹر بھی ایسے ہیں جو فی سبیل اللہ، اور جس کو، ہے نا، ایک انسانیت سے محبت ہے، اور جو یہ چاہتے کہ نہیں مجھے بھی کسی کی جان سے کھیلنا نہیں ہے، کسی کی ہتیا نہیں کرنا ہے. اگر میں غلط رپورٹ اور غلط چیز بتاؤں گا تو میرا بھی پرمیشور مجھے کل کو اس کا برا انجام دکھائے گا. تو ایسے سمجھدار غیر بھائی جو ڈاکٹر ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہے نا. لیکن اکثر ایسے نہیں ہیں، پڑھے لکھے تو ہیں لیکن دین نہ ہونے کی وجہ سے جیسا چاہتے ہیں وہ ویسا کرتے ہیں. مسلمان بھی بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہیں، دین نہ ہونے کی وجہ سے قصائی بنے ہوئے ہیں، پیشنٹ کا انتظار دیکھتے رہتے کہ آئے اور کیسے ہم کیا کر دیں، پھاڑنا شروع کر دیں. پرسوں ایک پونا کے جلسے میں تھا میں، ایک عالم دین تھے، وہ کہنے لگ گئے کہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ کہنے لگے، میری امی ایڈمٹ تھی اور ایک پیشنٹ آیا اور اس نے دکھلایا کہ دیکھو میرا پاؤں پورا ہرا ہو گیا ہے. جب زہر چڑھتا کسی چیز کا تو ہرا ہو جاتا ہے، نیلا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر نے دیکھنے کے ساتھ ہی کہا کہ نہیں پوائزن پھیل گیا ہے، زہر پھیل گیا ہے، پاؤں کاٹنا پڑے گا. اب بیچارہ بوڑھا انسان تھا، ہے نا، درمیانی عمر کا. کہا کہ بھائی پاؤں کاٹو گے تو چلوں گا کیسے؟ کہا کہ دیکھو جان بچانی ہے تو پاؤں کاٹنا پڑے گا، اگر جان چاہیے تو پاؤں کو نکالنا پڑے گا، نہیں تو پھر ایسے ہی رہو، میں گارنٹی نہیں دیتا پھر کتنے دن کے تم مہمان رہو گے. آخر مرتا کیا نہ کرتا، کہا کہ ٹھیک ہے بھائی پاؤں کاٹو. چلا گیا بیچارہ، 2-4 مہینے نہیں گزرے تھے کہ یہ پاؤں ہرا ہو گیا. اب پھر وہ ڈاکٹر کے پاس میں آئے، اسی ڈاکٹر کے پاس، کہ ڈاکٹر صاحب ایک پاؤں تو میرا چلا ہی گیا، اب دوسرے میں بھی پوائزن کہاں سے آ گیا؟ دیکھا تو کہا نہیں بھائی یہ تو خطرے کی گھنٹی ہے، یہ بھی کاٹنا ہی پڑے گا، یہ بھی پاؤں نکالنا پڑے گا اگر جان چاہتے ہو تو. کہنے لگ گیا کہ پھر میں چلوں گا کیسے؟ کہا بھائی اب اس کو میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے پھر تم کے جو کیا بیساکھی لکڑی ہوتی ہے اس کے سہارے سے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، یا پھر ویل چیئر.
انسان جب پریشان رہتا ہے تو کیا کرے گا، اور ڈاکٹر کی تجویز کے آگے جا بھی نہیں سکتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اب کاٹو، کیا کرتے، کاٹ دیا پاؤں، چلا گیا۔ پھر 2-3 مہینے ہوئے کہ ساری پیٹھ ہری ہو گئی ہے نا، جو حصہ بچا ہوا تھا وہ، اور پیٹھ ہری ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ پیشنٹ پھر آیا، ڈاکٹر صاحب کیا ہے یہ، میرا علاج کر رہے ہو کہ میرے جسم کے ساتھ میں تم کھلواڑ کر رہے ہو؟ ڈاکٹر دیکھا، کہنے لگا او ہو بڑی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا نہیں وہ پوائزن نہیں تھا، یہ جو تم لنگی باندھتے ہو نا، ہری لنگی، وہ ہری لنگی اپنا رنگ چھوڑ رہی تھی، ہری لنگی اپنا رنگ چھوڑ رہی تھی، اس وجہ سے تمہارے بدن پر جو ہے نا وہ ہرا کلر چڑھ رہا تھا۔ اب بیچارہ مریض پریشان ہوا کہ ڈاکٹر صاحب میرے دونوں پاؤں بھی چلے گئے، اب تم میری کمر بھی کاٹ لیتے، اگر یہی بات پہلے بتا دیتے تو کیا ہوتا، لیکن پہلے بتاتا تو دواخانہ کیسے چلتا؟ 2 کروڑ کا جو دواخانہ باندھ دیتے ہیں، پھر وہ لون کہاں سے ادا کریں گے؟ تو دوستو آج یہ ہے انسانیت نہ ہونے کی وجہ سے، دین ہے نا، اور انسانیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کھلواڑ ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ ہمیں بھی اور ساری انسانیت کو ہے نا اس کی سمجھ کی توفیق دے، اور سب انسانوں کو انسان بنا دے اللہ ہے نا، خصوصاً پہلے ہم ایمان والوں کو جو نبی کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں، ہم سب کو پہلے اچھا انسان بنا دیں، ورنہ آج ہم انسان نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا بھی حال کیا ہے، بیٹی کے ساتھ میں منہ کالا ہو رہا ہے، بہنوں کے ساتھ میں منہ کالا ہو رہا ہے، ماؤں کے ساتھ میں منہ کالا ہو رہا ہے، ایمان والوں کا حال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نہیں بنے ہیں، اندر کا جو انسان ہے نا یہ انسان نہیں بنا ہے۔ بظاہر ٹوپی ہے، جبہ ہے نا، امامہ ہے، ہمارے پاس میں سب کچھ ہے، لیکن اندر کے اعتبار سے ہم درندے بنے ہوئے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ میں آج ہمارا کیا حال ہے، ہم بیویوں کے ساتھ میں کیسے سلوک کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی بات ہو گئی فوراً طلاق، چھوٹے چھوٹے کچھ پرابلمس ہوئے فوراً طلاق ہے نا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک میٹر آیا دارالفتہ کے اندر، اور اس شوہر نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے۔ وجہ کیا ہوئی طلاق دینے کی؟ جب بلائے اس کو فریقین کو، اس کی بیوی کو، تو وہ کہنے لگی کہ حضرت مفتی صاحب مسئلہ کچھ بھی بڑا نہیں تھا، میرے شوہر نے اس کو مسئلہ بنا دیا۔ آخر ہوا کیا، وجہ کیا ہوئی طلاق دینے کی؟ تو کیا وجہ تھی معلوم؟ کہ شوہر آیا اور ماں نے کہہ دی، ساس نے کہہ دی کہ بیٹا میں نے تیری عورت کو کہا تھا چائے بنا کر دینے کے لیے، لیکن اس نے 2 گھنٹے کے بعد میں مجھے چائے دی۔ کیا کہی؟ 2 گھنٹے کے بعد، حالانکہ اس بہو کا کہنا تھا کہ 2 گھنٹے نہیں، صرف 10-15 منٹ کی تاخیر ہو گئی، میں نے فوراً چائے بنا کر دے دی تھی، لیکن میری ساس کی بات میرے شوہر نے سنا، مجھ سے کوئی تحقیق نہیں کی، آتے ہی فوراً سنتے ہی کہا کہ طلاق طلاق طلاق، تو گھر سے نکل جا۔ کھلواڑ بنا لیا ہم نے شریعت کا، دین کا ہے نا، امت کی ایک بیٹی کا۔ ہم دوسروں کی بیٹی کے ساتھ میں ایسا معاملہ کر رہے ہیں، ہماری بیٹی کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو تو ہم پر کیا گزرے گی دوستو؟ ہماری بہن کے ساتھ میں یہ مسئلہ ہو تو ہماری نواسیوں کے ساتھ میں، پوتیوں کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو تو ہم پر کیا گزرے گی؟ یہ تو سوچنا چاہیے نا انسان۔ اگر آج اپنی بیویوں پر رحم نہیں کرو گے تو وہ اللہ تو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو او میرے بندوں ہے نا، ایمان والوں، یاد رکھو یہ جو نکاح میں تمہارے نکاح میں جو میری بندی آئی ہوئی ہے نا، ان سے میرا 2 رشتہ ہے، یہ میری بندیاں بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں۔ عرفاً بیٹیاں بھی اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹیاں بھی ہیں، اگر تم نے میری ان بیٹیوں کا خیال نہ رکھا اور تم نے ان کو ناحق ستایا اور ناحق ان پر ظلم کیا تو یاد رکھو میں بھی اللہ ہوں، کل کو قیامت کے میدان میں میں بھی تم کو معاف نہیں کروں گا، میں بھی تم پر رحم نہیں کروں گا، ہے نا۔ حدیث ہے نا، من لا یرحم لا یرحم، اللہ کے نبی نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ ایک شخص، اس کی بیوی اتنی غلطی کرتی تھی، لیکن اس کا شوہر ہمیشہ یہ سمجھ کر کہ اللہ کی بندی ہے چلو معاف کر دو، میں بھی اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوں لیکن میرا اللہ مجھے معاف کر رہا ہے،
اس بندی سے بھی غلطی ہو گئی، نمک کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، شکر کم ہو گئی، چائے میں زیادہ ہو گئی، ہے نا، تیکھا کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، انسانی تو ہے، اللہ کی بندی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، معاف کرتا ہوں معاف کرتا ہوں۔ ایک روز ایسی غلطی ہو گئی کہ اگر وہ شوہر چاہتا تو اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا تھا، اور شوہر کے اوپر گویا کہ کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، حق بجانب تھا وہ، لیکن باوجود ہے کہ اس نے اللہ کی بندی سمجھ کر اس کو معاف کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، پوچھا کہ آخر کون سا ایسا تیرا عمل تھا جس کی وجہ سے تیرا فیصلہ جنت کا ہو گیا؟ کہا کہ دیکھو میں اپنی بیوی کو ہمیشہ اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کرتا رہا۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، تو میری بندی کو، اپنی بیوی کو ہمیشہ اللہ کی بندی سمجھ کر، یعنی میری بندی سمجھ کر تو ہمیشہ معاف کرتا رہا، آج میں تجھے بھی اپنا بندہ سمجھ کر معاف کرتا ہوں، تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور تیرا داخلہ جنت میں کرتا ہوں۔ دوستو، تو جب ہم اپنی بیویوں کو، ہے نا، اللہ کی بندی سمجھ کر، اور اپنے بھائیوں کو ایک بھائی سمجھ کر، ایک انسان سمجھ کر، ہے نا، معاف کریں گے، اس کی غلطیوں کو درگزر کریں گے، اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا، اللہ بھی ہماری غلطیوں پر درگزر کرے گا۔ دوستو، تو اس لیے ہمارا جو پہلا بیس ہے، جو پہلی بنیادی چیز ہے دوستو، ہم سب کے لیے وہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب ہے، ایمان گیا تو سب ختم ہے نا دوستو۔ اس لیے خود بھی اپنے ایمان کو بنائیں اور اپنے اہل خانہ کے ایمان کی فکر کریں۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کے، ہے نا، ایمان کو بچاؤ، اس کی فکر کرو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں، یعنی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، خود اپنی ذات کو بھی بچاؤ اور اپنے ماتحتوں کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ اور بچائیں گے کب؟ جب ہم ان کو ایمان سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، دین کی تربیت کریں گے، ہے نا، دین سکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، اللہ کا احکام ان کی زندگیوں میں پیوست کرا دیں گے، تو اس فرض منصبی سے ہم جو ہے نا بری ذمہ ہو جائیں گے دوستو، ہے نا۔ تو سب ساتھی کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنے اہل خانہ، اپنی اولادوں کے اعتبار سے بھی اس کی فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ جب یہ چیز ہوگی، ایمان بے بست ہو جائے گا، ایمان بچی پی جائے گی، ایمان بچہ پی لے گا، عقائد مضبوط ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا، تو پھر اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گی ہماری بچیاں، ہمارا بچہ ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ جب ہم اس بچے کے ہاتھ میں موبائل دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے وہ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا، نوجوان، اللہ معاف کرے، ہمارے نوجوانوں کا ایمان بھی سلب ہو رہا ہے، بیٹیاں تو مرتد ہو رہی، گھر سے جا رہی تو وہ نظر آ رہی، سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بچی مرتد ہو گئی، لیکن ہمارا بیٹا جب تک کہ اس کا 2 GB ڈیٹا ختم نہیں ہوتا، اس بیٹے کو نیند نہیں آتی، اور اس 2 GB ڈیٹے پر کیا کر رہا ہے؟ PUBG گیم، نہ جانے کیسے کیسے گیم کھیل رہا ہے، جس سے اس کا ایمان جا رہا ہے، سلب ہو رہا ہے، اس کو خبر ہی نہیں۔ یارہ ٹوپی پہن کر میں مسلمان ہوں، اللہ کی فہرست میں تیرا نام کٹ گیا، مرتد ہو گیا تو بھی، ہے نا، لیکن ہم مطمئن ہیں دوستو۔ موبائل بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال برا ہے، اس کا اختیار اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس پر اچھی چیزیں بھی آ رہی اور گندی چیزیں بھی آ رہی، غلط چیزیں بھی آ رہی، اچھی چیزوں آپ اس چیزوں کو دیکھو، غلط چیزوں کو چھوڑو، ہے نا۔ موبائل کے ذریعے سے آج امت کے نوجوان ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جو موبائل کے اوپر بزنس کر رہے ہیں، ہے نا، کاروبار کر رہے ہیں، اور لاکھ روپیہ، 60 ہزار روپیہ، 50 ہزار روپیہ جو ہے نا انکم جو ہے نا کر رہے ہیں۔ ہر ایک انسان کر سکتا ہے، تو یہ بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال یہ برا ہے۔ ہم اگر غلط استعمال کریں گے تو وہ غلط ہوگا، اچھا استعمال کریں گے تو اچھا ہوگا، ہے نا دوستو۔ اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، سمجھ گیا نا۔ اس لیے اس فتنے سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اب نہیں دیکھ کر چلنے والا نہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا بچے ٹی وی دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کیا بچے کی وجہ سے ٹی وی خراب ہو گئی، اب کیا کہتے ہیں ٹی وی کی وجہ سے بچے خراب ہو گئے، لیکن وہ تو ٹی وی کا زمانہ تھا، اب تو کس کا؟ موبائل کا زمانہ ہے۔ جس موبائل سے ہم بچتے تھے بچوں کو دینے سے بھی، ہے نا، اللہ معاف کرے، ایک وقت وہ آیا کہ ماں باپ کو مجبوراً موبائل دینا پڑا ایجوکیشن کے نام پر، اور ایجوکیشن کے نام پر موبائل دیے تو کیا ہوا؟ ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں ہمارے،
ہمارے بچے ہماری نسلیں، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے ان بچوں کو سمجھاؤ کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، موبائل ہے ٹھیک ہے، جب تمہاری ضرورت ہے اتنا دیکھو، ورنہ اس کی جو ہے نا ریڈیشن سے تمہاری آنکھ پر بھی اثر پڑے گا، تمہاری عقل پر بھی اثر پڑے گا۔ آج اس کی وجہ سے زیادہ استعمال، چاہے وہ دیکھ رہے ہوں کوئی ہے نا ناچ دیکھ رہے ہوں یا کوئی گانا سن رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، سن رہے ہوں تو بھی کان کے اعتبار سے بھی، آنکھ کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے تمہارے جسموں کے اندر اس کا زہر پھیل رہا ہے۔ آج کینسر کی بیماری عام ہو رہی ہے، زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس کے ریڈیشن اتنا خطرناک ہے، اور ایسا یہ سولو پوائزن ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے ہم چھوٹی بچوں کو بھی ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ بھائی ممی کھانا بنا رہی ہے نا، امی چائے بنا رہی، تو بچہ لو موبائل کھیلو، لیکن اس کے نقصان سے ہمیں واقفیت نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کو سمجھاؤ، وقت کے اعتبار سے ان کو موبائل دو، کہو ہے نا، اس کے بعد میں ان کو منع کرو کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، تم زیادہ اس کا استعمال کرو گی تمہارے آنکھوں پر اثر پڑے گا، کانوں پر اثر پڑے گا، دماغ پر اثر پڑے گا، اور سب سے بڑا مسئلہ تمہاری صحت کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ترغیب دو بچوں کو، دین کا شوق دلاؤ، پھر جو ہے نا دین کی تعلیم ان کے سامنے کرو، ان کا استقبال کرو، ان کی دلجوئی کرو، ان کے ساتھ میں کھیلو، ان کو وقت دو۔ ہمارے پاس میں وقت ہی کہاں ہے اپنی اولاد کو دینے کے لیے، اپنے بچوں کو ٹائم ٹیبل دینے کے لیے۔ جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو بچہ سویا ہوا ہوتا ہے، جب ڈیوٹی سے آتے ہیں تو بچہ سویا ہوا ہوتا ہے نا۔ ہفتے میں ایک دن چھٹی کی ہوتی ہے اگر ڈیوٹی سے، کمپنی سے، کارخانے سے، تو دوستوں میں چلے جاتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہم نہ اپنی گھر والی کو ٹائم دیتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کو، نہ اپنے بچوں کو۔ تو کیا ہوگا پھر؟ محبتیں جب یہاں نہیں ملتی تو بچے کہیں اور محبتیں تلاشتے ہیں، دوستوں کسی اور سے پھر محبت کرتے ہیں، کسی اور سے جو ہے پھر اب انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ حال ہو رہا ہے دوستوں۔ اس لیے اس بارے میں ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور دوستو، اصل بات تو اصل مجھے یہ کہنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات کچھ اور ہی کہلوائی۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اصل تو مجھے رمضان کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ وہ یہ کہ دیکھو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے دوبارہ اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر رہے ہیں۔ 2-4 دن کے بعد ہی رمضان شروع ہو جائے گا۔ اب اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں، انشاءاللہ کریں گے نا؟ نہ جانے آئندہ کی زندگی میں رمضان میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا، کچھ معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، ہے نا؟ کچھ بھروسہ نہیں انسان کا۔ تھوڑی سی ہے نا تکلیف ہوئی، تھوڑا درد ہوا سینے میں، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے بندہ، ٹھیس لگ گئی، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے بندہ۔ معلوم ہوا کہ رات کو سویا تھا، ہے نہیں، سویا ہی رہ گیا، کس حال میں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو صبح و شام ہے نا ڈرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے اپنے گناہوں سے، ہے نا، اور ندامت کا آنسو بہانا چاہیے۔ تو یہ رمضان اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہے ہیں، ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کے آخری رمضان سمجھ کر گزاریں، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پورے رمضان میں ہے نا نہ آنکھوں سے، نہ کانوں سے، نہ زبانوں سے، ہے نا، نہ دل دماغ سے، نہ نفس سے، کسی بھی انشاءاللہ جسم کے اعضاء سے گناہ نہیں کریں گے، نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، گناہوں سے بچیں گے نا انشاءاللہ ہم سب کے سب، اور جب گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہم ولی بن جائیں گے۔ اللہ نے یہ تو کہا ہے نا، ولی بننے کے لیے کوئی زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں دوستو، ایک قدم اپنے نفس پر ڈالو، دوسرا قدم جنت میں ہے۔ تو جب نفس کو کنٹرول کر لیا کہ نہیں، چاہے جو بھی کچھ ہو جائے ہم گناہ نہیں کریں گے، رمضان ہے لیکن ہم رمضان کا شوق مناتے ہوئے موبائل پر ٹائم پاس نہیں کریں گے، موبائل پر پھر ناچ گانے نہیں دیکھیں گے، ہم جو ہے نا وہ کھیل تماشے نہیں دیکھیں گے موبائل پر، نہیں بھئی اللہ نے یہ رمضان کا موقع دیا ہے، چلو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو، الحمدللہ کی تسبیح پڑھو۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، علماء نے بتایا ہے نا آپ کے لیے بہت اچھی ترکیب اور بہت اچھا نسخہ کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ وضو کر لو، پاک صاف ہو، وضو کرو، آؤ مسجد میں بیٹھو، قرآن کھولو، اور قرآن کھول کر پارہ نمبر 1 سے لے کر آخر تک ہے نا روزانہ آپ زیادہ نہیں ایک پارے کے اوپر جو ہے نا انگلی پھیرو، کہو اللہ یہ تیرا کلام ہے، حق ہے، اللہ یہ تیرا کلام ہے، سب حق ہے، اللہ یہ تیرا کلام ہے، سب حق ہے، سب سچ ہے۔ علماء نے فرمایا جتنا قرآن پڑھنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی
آپ کو یہ نقل کرنے پر ثواب ملے گا۔ اب اگر ہم پھر بھی کہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو یہ عذر کس کا ہے؟ ہمارا ہے نا دوستو۔ جب علماء نے، مشائخ نے راستہ بتا دیا کہ اگر پڑھنا نہیں آتا تو آپ یہ شروع کر دو اور پھر کوشش کرو رمضان کے بعد میں سیکھنے کی قرآن، ہے نا دوستو، تو کریں گے انشاءاللہ یہ بھی عمل، اور ایک بھی رمضان کا روزہ انشاءاللہ قضا نہیں کریں گے، ہے نا۔ ہاں، اس لیے کہ ہمارے آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ، کانوں کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، جسم کے ایک اعضاء کا روزہ ہے نا۔ تو نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے، نہ چغلی کریں گے، ہے نا، نہ کسی پر الزام ڈالیں گے، نہ آنکھوں سے برائی کریں گے، نہ بری چیز کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے اندر دیکھو دو چیزیں ہیں تراویح میں، ایک پورے 29 دن کی تراویح، یہ ایک الگ سنت ہے، پورے 29 دن کی تراویح یہ الگ سنت ہے، اور پورا قرآن شریف سننا یہ الگ سنت ہے، دو سنتیں ہیں، ہے نا۔ اسی لیے ہم کبھی 10 دن پڑھ کر اب تم امت میں کیا بن گیا ہے، مزاج اور ماحول کیا بن گیا ہے؟ پہلے دن مسجد فل، دوسرے دن فل، تیسرے دن 2 صف کم، چوتھے دن اس سے اور 1 صف کم، اور 5ویں دن تو پھر آدھی مسجد سے بس، پھر 2 صف بیچارے جو اصلی ہے وہ ہمیشہ رہتے ہیں آخر تک۔ آج نمازوں کی فیصد کیسی ہو گئی ہے، نمازوں کی تعداد اور نمازیوں کی قسمیں کتنی ہیں دوستو؟ نمازوں کی قسمیں 6 ہے۔ ہمارے استاد وہ فرمایا کرتے تھے آج نمازیوں کی 6 قسمیں ہیں، اصلی، فصلی، نقلی، 8، کھاٹ، 360۔ سمجھے کیا آپ لوگ؟ ہاں، اصلی بولے تو کون سا نمازی؟ جو بیچارہ ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح لیکن 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، چاہے مقام پر ہو، سفر میں ہو، مہمان کے یہاں جائے، کہیں بھی جائے، یہ اصلی نمازی ہے۔ فصلی نمازی کون؟ رمضان ٹو رمضان پڑھنے والا، بڑی رات آئی تو سب سے پہلے ٹوپی اوڑھ کو آنے والا، اور وہ خود بھی آتے نہیں، گھر کی جو عورتیں ہیں نا، مائیں، بیویاں، انہوں بولتی جاؤ رے، آج اللہ کی رحمت برس رہی رے، جاؤ جاؤ، کیا بھی مانگو وہاں جا کو، سارے لوگ کہیں تمہیں کی بیٹھی گھر میں؟ نہیں، بولے پاکی نہیں، انہیں بولتی چل میں پانی دیتی گرم کر کے، پر اتنا نہا اور اتنا کا اتنا جا مسجد میں، ہے نا۔ تو بیچارہ مجبوراً مسجد میں آتا ہے، سمجھے نا، خود کے دل سے نہیں آتا کہ آج کی رات بڑی رات ہے، چلو مانگیں گے، کچھ تو بھی عبادت کریں گے، کچھ تو بھی روئے دھوئیں گے، اللہ کچھ تو بھی ہدایت دے گا۔ تو بعض مرتبہ تو ہماری ماؤں کو اللہ جزا خیر دے، بہنوں کو جزا خیر دے، بیویوں کو جزا خیر دے، کہ بیچاری اپنے شوہر کو، بھائیوں کو، ہے نا، ترغیب دیتی ہیں اور شوق دلاتی ہیں عبادت کی اور اعمال صالحہ کی۔ تو یہ فصل دیکھ کر نماز پڑھنے والے، ہے نا۔ باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا نماز پڑھتا ہے، کتنے دن؟ بس وہ ظہر میں جنازہ گیا تو عصر، مغرب، عشاء، یہ موسم تھا ایک، چونکہ رشتہ دار آئے ہوئے تھے تو لوگ کہتے نا کہ دیکھو بیٹا نمازی نہیں ہے نا، یہ تو باپ کا، بیٹے کا ہو گیا تو باپ ایسا کر لیتا ہے بعض مرتبہ، وہ لیکن خال ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ یہ موسم دیکھ کر نماز پڑھنے والے فصلی نمازی۔ اور نقلی، سسرال گیا نا، منگنی ہوئی تو وہاں کیا کریں گا؟ بولیں گا چائے پینے کی نہیں، پہلے چل نماز کو جائیں گے کی بابا؟ نہیں، بولے ساس بولیں گی نمازی، جوائی نمازی نہیں ہے، گھر کو ساس کو دکھانے کے واسطے انہیں نماز کو جاتا، سالین کو نماز کو دکھانے کے واسطے نماز کو جاتا، ہے نا، کہ یہاں کو نماز بازو میں مسجد ہے، نماز کو نہیں گیا تو ادھر سالی چڑھائیں گی، ساس بھی بولیں گی، سسرا آیا تو انہیں بھی بولیں گا، پڑوس کی عورتیں بھی بولیں گی، آگے کیا ماں تیرا جوائی نمازی نہیں ہے، تیرا جوائی نمازی نہ ہے، نماز کھڑی ہے جاتا نہیں، گھر کو کیا کرتا؟ چپ اپنا کیا کرتا ہے؟ نماز کو جاتا ہے نا۔ راجہ صاحب، ہاں تمہاری بھی ساسو بڑی یہاں کی ہے، تمہارا تو نالیال ہے یہ۔ تو یہ نقلی نمازی ہے نا، ہاں۔ اور 8 تو جمعہ والے نمازی اور کھاٹ جنازے کے۔
لیکن جنازے والے بھی کہاں رہ گئے؟ بہت کم ہیں۔ بستی میں سے انتقال ہوتا ہے تو آدھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، آدھے لوگ پیچھے کھڑے ہو کو ٹنگل کاٹتے رہتے، ٹنگل ہے نا، چیشٹا مسخری کرتے رہتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان جاؤ تو ان قبر والوں کو دیکھ کر کے تاثر لو، ہے نا، اصل لوگ کہ ایک وقت آئے گا، یہی ہمارے بستی کے لوگ تھے، ہمارے چچا تھے، دادا تھے، نانا تھے، ہے نا، ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، ایک وقت ہوگا ہم بھی اس قبرستان میں آ کر سوئیں گے، لیٹیں گے۔ تو اپنی موت کا احساس ہونا چاہیے، موت کی یاد آنی چاہیے، لیکن وہاں بھی جا کر موبائل، وہاں بھی جا کر گفتگو، وہاں بھی جا کر شور شرابے، اللہ معاف کرے، ہے نا دوستو۔ تو 8 والے نمازی بھی بہت کم رہ گئے۔ ہاں، جنہیں کروڑ پتی رہیں گا نا، اس کے جنازے میں سارا گاؤں جائیں گا۔ کیوں؟ بابا انہیں لکھپتی تھا، نہیں جاؤں گا تو اس کا بیٹا دیکھیں گا نا، خدا نخواستہ یہ تو پوچھیں گا امک امک آدمی تھا کہ نہیں جنازے میں۔ تو اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ انہیں جنازے میں نہیں آیا تھا تو پھر کیا کرے گا؟ ہمیشہ کے لیے وہ 36 کا آنکڑا کریں گا، اس ڈر کو جاتا انہیں جنازے کو۔ غریب کے جنازے میں بیچارے 10 لوگ، ہے نا، اور مالدار کے جنازے میں پوری بستی کے لوگ۔ یہاں بھی کیا ہے؟ کمپٹیشن، ہے نا، منہ دیکھو کاما کرنے والے، ہے نا دوستو، ایسے ہی ہے نا، اللہ معاف کرے، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں دوستو، آپ ہر ایک کے جنازے میں جاؤ، ہے نا، ایک مسلمان کے اوپر، ہے نا، دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک جنازے کی نماز پڑھنا بھی مسلمانوں کے حق میں سے ہے۔ ہاں، ہم اگر آج نہیں جائیں گے ان کے جنازے میں تو کل کو ہمارا جنازہ کون پڑھے گا؟ اگر آج ہم ان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے نہیں جائیں گے تو کل کو ہمیں کون پوچھنے کے لیے آئے گا؟ اور یہ سمجھ کر کہ نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسج ہے، پیغام ہے، اور یہ ایک سنت ہے، یہ میرے اوپر ایک مسلمان بھائی کا حق ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ صرف رواج کو نبھانے کے لیے نہیں، رواج سمجھ کر جانا نہیں ہے، بلکہ دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر کہ شریعت کا حکم ہے، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے جانا چاہیے دوستو، ٹھیک ہے۔ اور 360 تو سمجھتے ہیں نا آپ، جو پورے رمضان میں ایک بھی روزہ نہیں رکھتا، ماشاءاللہ انہیں سب سے پہلے عیدگاہ میں حاضر رہتا۔ آپ کبھی بھی جائزہ لو، دیکھو پورے رمضان میں ایک بھی روزہ نہیں رکھتا لیکن سب سے پہلے عیدگاہ میں حاضر رہتا ہے۔ کی بابا؟ نہیں، لوگوں دیکھ کو کہنا کہ بڑا نمازی ہے اور بڑا روزے دار ہے نا، اس کو سب سے زیادہ روزے کی فکر ہے، نماز کی فکر ہے۔ اور گھر والوں کو بھی صبح سویرے 4 بجے سے اٹھائیں گا، چلو رے بچوں اٹھو، عید ہے آج، چلو، ہے نا، نہاؤ دھو، عیدگاہ کو جانے کا اپنے کو، ہے نا دوستو۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے، ہم 360 والے ہی نمازی رہ گئے، ہے نا، اور 8 والے نہیں دوستو۔ اللہ کہتے کہ نہیں، تم میرا رزق روزانہ کھاتے ہو نا، میرا پانی روزانہ استعمال کرتے ہو، میری ہوا، آکسیجن تم اپنے جسم کے اندر روزانہ تنوں اور منوں لے رہے ہو، اور میرے پاس آ کر سجدہ ہفتے میں 1 دن کرتے ہو۔ میرے پاس آ کر تم ہفتے میں سجدہ 1 دن کرتے ہو، یہ کہاں کی انسانیت ہے نا؟ یہ انسانیت نہیں ہے دوستو، یہ بندگی کا حق نہیں ہے۔ بندگی کا حق تو یہ ہے کہ نہیں، ہم 5 وقتہ نمازی بنیں، انشاءاللہ بنیں گے نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہم روزے کا بھی اہتمام کریں گے، صدقے کا بھی اہتمام کریں گے، اور رمضان کے اندر دیکھو دوستو، ہے نا، پورا وقت جو ہے نا دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ تو ہم خاص طور سے سحری میں اٹھتے ہی ہیں، اس وقت میں اٹھے تھوڑی دیر پہلے اور 2 رکعت کم سے کم تہجد کی نماز پڑھ لیں، اور پھر دعا مانگیں اپنے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، ساری امت کے لیے مانگیں، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ ایسی افطاری کے وقت میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، ہے نا۔ تو اس وقت میں جو چاہیں وہ دعا مانگیں، انشاءاللہ مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور دیکھو بھائی، جیسے میں نے عرض کیا نا بیچ میں کہ آج ہم سب کا اندر کا جو انسان ہے نا، وہ انسان نہیں بنا ہے، اس لیے ہم کیا بن گئے ہیں؟ حیوان بنے ہوئے ہیں۔ اور انسان بنتا ہے، انسان بنتا ہے کس سے؟ اندر کی مایا سے، اندر کے دل سے، اور اندر کا دل بنتا ہے
اللہ کے ذکر سے، اندر کا جو دل ہے نا یہ بنتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور وہی آج اللہ کا ذکر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ بتاؤ پورے بستی والے، ایمانداری کے ساتھ میں، آپ کا بیٹا ہے نا، آپ کا بیٹا ہے، آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو گئے، کچھ بات ہو گئی باپ بیٹے میں، اب بیٹا سب کو فون کر رہا ہے، سب سے باتیں کر رہا ہے، اور بیٹے کی طرف سے اس کا چچا آ کر معافی مانگ رہا ہے کہ بچے کو معاف کر دو، دوست آ کر معافی مانگ رہے، پھوپھا آ کر معافی مانگ رہے، ساری دنیا معافی مانگ رہی، لیکن جس بیٹے کا اور باپ کا معاملہ ہے وہی معافی نہیں مانگتا۔ بتاؤ باپ کی محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی، اولاد کی طرف نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ باپ بیٹے کا ہے، تو سارے لوگ تو معافی مانگ رہے ہیں اس کی طرف سے، لیکن بیٹا گھر میں کھا رہا پی رہا، سب سے ہنسی مذاق کر رہا ہے اور سب کو یاد کر رہا ہے، لیکن اب باپ کو یاد نہیں کرتا، تو باپ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ باپ کا غصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوستو آج ہمارا حال بھی یہی ہے، آج ہم ساری دنیا کو یاد کرتے ہیں، منسٹروں کو، آمدارن کو، خاصدارن کو، ہے نا، اور نگر سیوک کو، امک کو تمک کو، سب کو یاد کرتے ہیں، لیکن نہیں یاد کرتے تو اس پالنہار کو یاد نہیں کرتے، اس کا کھا کر، اس کا پی کر، ساری نعمتیں اس کی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اسی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ دوستو تو اس اللہ کو بھی تو غصہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا؟ اور آج اللہ غصے میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا، قرآن میں بار بار کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اذکروا اللہ کثیرا وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جگہ جگہ پر کہ میرے بندوں، میری بندیوں، تم مجھے چلتے پھرتے، اٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر جگہ پر تم مجھے کیا کرو؟ یاد کرو۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، ہے نا، بس تیرا غم ہو مجھے، کسی اور چیز کا غم نہیں، تو تیرے غم سے میرا دل خوش ہو، بس سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے میرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، اب کسی چیز کو دیکھنے کی محبت مجھے نہیں رہی، اب تو بس تجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو ہر چیز میرے لیے بیکار ہو گئی ہے نا، ہاں، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ، ہے نا۔ ہمارے حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آپ کتنی بھی ٹینشن میں رہو، ڈپریشن میں رہو، ہے نا، آپ کچھ مت کرو، آؤ وضو کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، اللہ 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 شروع کرو، دیکھو سکون آئے گا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان، چین، سکون میرے نام لینے میں، میری یاد میں وابستہ ہے نا۔ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، ہے نا۔ جب بندہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے نا، سارا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے سر رکھا تکیے پر، ہے نا، یا پہلے نیند آ گئی۔ سمجھ گئے دوستو؟ اس لیے ہم کیا کریں گے انشاءاللہ، اب تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہے نا۔ اللہ راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا سارا کام بن جائے گا، اور رب ناراض تو سب ناراض، اور رب راضی تو سب راضی، اس لیے اللہ کو راضی کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے درود شریف پڑھ لیں ہم 2-3 مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نور پائے جلا،
دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب الا اللہ اس بات دل کی طرف بھی ضرب لگا لیں الا اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ پڑھ لو آپ لوگ بھی لا مشہود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، یعنی اللہ ہم سب کے ساتھ میں، اللہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ حاضر ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کو کچھ سکون ملا؟ ہاں، اللہ کے نام کے اندر کچھ حلاوت آئی؟ آپ لوگ کا اب دل چاہ رہا کہ اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، روزانہ صبح شام کی جو 3 تسبیحات ہیں اس کی بھی پابندی کرو، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو، پھر اس کے بعد میں ذکر بھی کرو۔ آپ سنے ہوئے نا ہمارے حضرت بلگام والے رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین حضرت رحمۃ اللہ علیہ بلگام کی تھے نا، مجلس ہوتی تھی نا، ان کی ذکر کراتے تھے، وہی ذکر ہے، یہ کوئی الگ سے نہیں ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک چلا ہوا آیا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، سمجھ گئے نا؟ ہاں، پھر تو ان کی محنت ہے، ان کی محنت سے اتنی بڑی مسجد تو بنائے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کا فیض تو پورے کرناٹک میں، مہاراشٹر میں، گوا میں سب طرف جاری ہے، اور ساری دنیا میں اللہ جاری کرائے گا انشاءاللہ ان کی اس محنت کو، ہے نا۔ آپ لوگ دعا کرو، آپ لوگ پرانے ہیں تو ماشاءاللہ پھر ان کے نقش قدم پر چلو تو ان کی روح خوش ہوگی، ہے نا۔ ہمارے حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ تھے تو جب تک مسجد بنانے نہیں دیے، بولے پہلے دل بناؤ بعد میں مسجد بناؤ، تو ماشاءاللہ مسجد تو بہت عالیشان بن گئی۔ اب اپنی مسجد میں بھی حاجی صاحب ہیں اپنے پڑوس میں 10 کلومیٹر پر، کبھی 15 دن میں، مہینے میں 1 دن بلاؤ ان کو اور اسی مجلس کراؤ ذکر کی، ہے نا۔ فضائل اعمال میں ہے نا، ذکر کرنے والا انسان زندہ، نہیں کرنے والا مردہ۔ اب رمضان اگر مردے کی حالت میں گزارے تو فائدہ ہے کیا؟ رمضان جیسا مقدس مہینہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندہ والا رمضان گزاریں، اور زندہ والا رمضان ذکر سے ہوگا، ہے نا۔ فضائل اعمال میں دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ ذکر تم اتنا کرو، ایسا کرو کہ لوگ کوئی بھی باہر سے آئے تو دیکھ کر کہے کہ پاگل ہے، مجنون ہے نا۔ ایسے اللہ کے یاد میں ڈوب جاؤ۔ ہم نے تو دیکھا نہیں لیکن پڑھا تو ضرور ہے نا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ جو ہیں، جب گنگو جایا کرتے تھے تو ذکر ایسا کراتے تھے برآمدے میں بیٹھ کر، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے روم کے باہر کہ پورے مدرسے میں ان کی آواز گونجتی تھی، ایسا ذکر، اور ایک سانس میں
300 مرتبہ اللہ 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 ایسا نام لیتے تھے، ہے نا دوستو؟ ہاں، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، ہے نا؟ دنیا ہمیں پاگل کہے، مجنون کہے، کہنے دو، ہم تو جب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے، ہے نا؟ اس لیے اللہ کے نام لینے میں شرمانا نہیں۔ ہاں دوستو، کریں گے نا انشاءاللہ اس کی فکر؟ ہاں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی چھوٹے سے دیہات میں اتنی عالیشان اتنی بڑی مسجد بنائی ہے۔ اللہ آپ تمام بستی والوں کو، محلے والوں کو، ہے نا، اور ٹرسٹیان کو، ذمہ داران کو، سب کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ ان آپ کی جانی اور مالی اور وقتی تمام محنتوں کو قبول فرمائے۔ حدیث میں ہے نا کہ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، من بنا مسجدن للہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے دنیا میں گھر بنائے گا، اللہ جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائے گا، ہے نا؟ ایک اینٹ لگی تو بھی اس کا مستحق ہے نا؟ آدھی اینٹ لگی تو بھی اس کا مستحق ہے، اور کسی نے ایک پوری مسجد بنا دی تو بھی اس کا مستحق ہے نا؟ پھر اس کو اس اعتبار سے کیٹیگری ملے گی جنت کی انشاءاللہ۔ تو اللہ جزا خیر دے۔ آپ یہاں پر مکتب منظم کرو، مکتب کو بھی مضبوط کرو، اور ایسی اللہ کا ذکر بھی مضبوط کرواؤ انشاءاللہ یہاں پر، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ دیکھو ہم نے ابھی کتنی مرتبہ ذکر کیا؟ الحمدللہ 100-200 مرتبہ ہو گیا ہے نا؟ ایک بڑے محدث جو ہندوستان میں حدیث کے فاؤنڈر ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے ایک کتاب کے اندر، ایک بڑے محدث کے حوالے سے، اللہ والے کے حوالے سے ہی، کہ جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو اس ایک مرتبہ اللہ کہنے کی وجہ سے انسان کے جسم میں، انسان کے شریر میں کتنے کروڑ نس ہیں؟ کوئی ڈاکٹر ہے یہاں پر؟ کتنے کروڑ نس ہیں انسان کے جسم میں؟ ہاں، وہ جوڑ ہے 360، نسیں کتنی ہیں نسیں؟ وہ فرماتے ہیں 350 کروڑ نس ہے۔ کتنے؟ 350 کروڑ نسیں ہمارے جسم کے اندر۔ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 350 کروڑ نسوں کے اندر سے یہ آواز گونجتے ہوئے نکلتی ہے، اور 350 کروڑ نیکیاں اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے نا دوستو؟ اور جب 100 مرتبہ روزانہ کریں گے، اللہ کو کیا ہے نا خوشی ہوگی؟ اللہ کیسے رشک کریں گے بندوں کے حال پر، بندوں کے اعمال کو دیکھ کر، بندوں کے اس نام کو دیکھ کر کے کہ میرا بندہ میرا نام لے رہا ہے، اللہ خوش ہوں گے، ہے نا؟ جیسے آپ اپنے بچے کو نام لے کر پکاریں گے اتنا خوش نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کہیں گے بیٹا تو بہت خوش ہوتا ہے نا دوستو؟ ایسے جب ہم اپنے اللہ کو اللہ کہہ کر پکاریں گے تو اللہ کو 2 طرف سے خوشی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ میری وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، ہے نا؟ مجھ کو اللہ کہہ کر پکار رہا ہے میرا بندہ، اور پھر یہ کہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے نا؟ آپ نے سنا نا وہ 60 سال 70 سال وہ بت کا پجاری، پتھر کا پجاری کیا کہہ رہا؟ یا صنم یا صنم یا صنم، لیکن ایک بار اس کی زبان سے غلطی سے چک کے نکل گیا یا سمد، اللہ سمد ہے نا، تو یا سمد اے بے نیاز، فوراً اللہ نے کہا لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا اللہ تیرا بھی حال عجیب ہے، آپ بھی عجیب ہیں اللہ میاں، 70 سال یہ اس پتھر کو پکار رہا ہے یا صنم یا صنم، ایک بار اسی زبان سے چکو نکلا یا سمد، تو فوراً آپ نے کہہ دیا کہ میں حاضر ہوں، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ نے کیا جواب دیا دوستو؟ کتنا پیارا جملہ، فرشتوں سے کہا میرے فرشتوں، وہ میرا بندہ اپنی غفلت میں، لاپرواہی میں، ہے نا، بے ایمانی کی حالت میں ہی صحیح، وہ 60 سال کیا 70 سال یا 100 سال وہ بت کی پوجا کرتا رہا، بت کو پکارتا رہا، لیکن بت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر غلطی سے ہی صحیح ایک مرتبہ کم سے کم اس نے میرا نام تو لے دیا،
اگر میں بھی نہ جواب دیتا تو مجھ میں اور اس پتھر میں کیا فرق ہوتا؟ مجھ میں اور اس پتھر میں کیا فرق ہوتا ہے نا دوستو؟ اس میں بولنے کی طاقت ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ لیکن دوستو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے نا وہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اہل خانہ کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس آگ کی ابتدا اور شروعات کس سے ہوگی؟ انسان سے اور پتھر سے۔ کس سے ہوگی؟ پتھر سے اور انسانوں سے اس جہنم کی شروعات ہوگی، ابتدا ہوگی، ہے نا؟ کیوں؟ اب پتھر کا کیا قصور ہے؟ انسان کا تو قصور ہے کہ چلو بھائی نافرمانی کی، گناہ کیا، کسی کا مال ہڑپا، کسی کا گلا دبایا، کسی کا مال چوری کیا، ہے نا، ناجائز تعلقات کیے، یہ ٹھیک ہے بات، لیکن پتھر کا قصور کیا ہے؟ تو اللہ یہ دکھائیں گے کہ دیکھو یہ جتنے معبودان باطل کہ تم پرستش کرتے تھے نا، میں جہنم کی ابتدا بھی انہی معبودان باطل سے کر رہا ہوں کہ جس کو تم وہاں پر پوجتے تھے، ان کو دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو جن کو تم پوجا کرتے تھے نا، پرارتھنا کرتے تھے، میں اس کو سب سے پہلے جہنم کی شروعات اس سے کر رہا ہوں، ہے نا دوستو؟ اللہ ہمیں بچائے شرک سے بھی، بدعت سے بھی، ہے نا، اور لایانی سے بھی، گناہوں سے بھی، اور اللہ صحیح معنوں میں ہم سب کو اپنا سچا بندہ بنا لے، سچا نبی کا امتی بنا دے دوستو، ہے نا؟ تو کرے گی نا انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنا ذکر صبح شام، ہے نا، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے ہر وقت میں کرنے کی توفیق دے، ہے نا؟ ہاں قرآن میں اللہ نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ تم جب چل رہے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہوئے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، یہاں تک کہ جب تم سوئے ہوئے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت میں اللہ کا ذکر، ہے نا دوستو؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں، اور کچھ تو نہیں، کچھ بولنا ہوں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ رب کریم اتنے سارے بندے یہاں پر آج تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تیرے دین کی نسبت پر آئے ہیں، قرآن کی نسبت پر آئے ہیں، یار اللہ سب نے مولا کریم باتیں سنی ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے۔ اللہ ہم سب مولا کریم ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اعمال کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اللہ ہم سب کے ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے بچوں کی اور بچوں کی ایمان کی بھی حفاظت فرما لیجئے، ابتدا سے اللہ بچا لیجئے۔ اللہ ہمارے گھروں میں بے دینی کی آگ لگ گئی، اللہ اس کو بجھا دیجئے۔ اللہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ اے اللہ جو ڈاکو مولا کریم ہمارے بچے اور بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دیجئے، اور مولا کریم اے اللہ ان کو بھی دین کی، اے اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ مولا کریم ان سے ہمارا رشتہ توڑ دیجئے، پیارے اللہ ان سے آپ انتقام لے لیجئے، اللہ آپ ان سے مولا کریم بدلہ لے لیجئے، پیارے اللہ ہم سب کے ایمان اعمال کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں مولا کریم ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ سے آکار ہیں، جیسے بھی کیسے مولا آپ کے بندے ہیں، آپ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ ہمیں پوری امت کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ امت کے ایک ایک مردوں کو معاف کر دیجئے، امت کے ایک ایک عورتوں کو معاف کر دیجئے، امت کے ایک ایک جوانوں کو معاف کر دیجئے، امت کے ایک ایک بوڑھوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کی ماں بہنوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ اس پر یہ جو جتنا مجمع بیٹھا ہے یہاں پر، اللہ ان سب کی نسلوں کو معاف کر دیجئے، خاندان والوں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کی بہو بیٹیوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی بیویوں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کی ماؤں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کی بہنوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ سب کی مولا کریم بیویوں کو معاف کر دیجئے، دادا دادی کے خاندان والوں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کے نانا نانی کے خاندان والوں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کے سسرالی خاندان والوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہر ایک ایمان والے کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، دکان کی، مکان کی، کاروبار کی، ایمان کی، اعمال کی، عصمت کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جانب سے اللہ ہر ایک ایمان والے کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہر ایک ایمان والے کی دنیا بھی اچھی بنا دیجئے، آخرت بھی اچھی بنا دیجئے۔ اللہ ہر ایک ایمان والے کو، اے اللہ سب ایمان والے کو، اے اللہ کسی
انسان کا محتاج نہ بنائیے، دنیا میں کسی انسان کا محتاج نہ بنائیے، اللہ اپنا محتاج بنا لیجئے، اپنے در کا فقیر بنا دیجئے، اپنے در کا سائل بنا دیجئے۔ اللہ دنیا والوں نے مولا اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اللہ آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ ہم سارے گنہگار، اے اللہ پاپی مجرم گنہگار بن کر مولا کریم آپ کے سامنے آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آپ کے شاہی دربار میں آئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اللہ۔ اے اللہ ہم نے اپنے ہاتھ کا کٹورا بنا کر، پیالہ بنا کر آپ کے سامنے پھیلا رکھا ہے۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر، دنیا کے لوگ بھی اللہ جب کوئی فقیر اس کے دروازے پر آتا ہے اور پیالہ لے کر سامنے جاتا ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ ہوتا ہے تو اس کو یوں بجا دیتا ہے تاکہ صاحب خانہ تک آواز پہنچ جائے۔ پیارے اللہ وہ صاحب خانہ بھی اے اللہ اس فقیر کے پیالے میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے مولا، خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ اے کریم آقا آپ بھی ہمارے خالی دامنوں کو اپنے رحمتوں سے بھر دیجئے، کرم سے بھر دیجئے اللہ، فضل سے بھر دیجئے اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اپنا محتاج بنا لیجئے، ہم فقیروں کی لاج رکھ لیجئے اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا کا دستور ہے، اگر دنیا کے اندر دنیا کے فقیر اتنی رات میں، اندھیری رات کے اندر کوئی فقیر کسی کے دروازے پر چلا جائے اور دروازے پر جا کر آواز لگائے، او بھائی، او بابا، او ماں، صبح کا بھوکا فقیر شام ہونے آئی ہے، رات ہونے آئی ہے، اب یہ بھوکا فقیر صبح سے لے کر اب تک آپ کے دروازے پر آ گیا ہے، اگر صبح کا کچھ بچا ہوا کھانا ہے، رات کی کوئی بچی ہوئی روٹی ہے تو اس فقیر کو دے دو۔ مولا کریم دنیا کے انسان بھی، دنیا کی خواتین بھی اس رات کے فقیر کی لاج رکھ لیتے ہیں اللہ۔ اللہ ہم بھی فقیر بن کر آپ کے دروازے پر آئے ہوئے ہیں، اللہ آپ بھی ہم سب کی لاج رکھ لیجئے، پوری امت کی لاج رکھ لیجئے، امت کو معاف کر دیجئے، امت کو معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ یہ پیارے نبی کی پیاری امت ہے، آپ کے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے، اللہ آپ کے نبی نے آپ کے حوالے اس امت کو کیا ہے۔ اے اللہ امت کی دستگیری فرما لیجئے، امت کو سہارا دے دیجئے، امت کو ٹھکانہ دے دیجئے۔ اے بے کسوں کے رب اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ امت یتیم ہو چکی ہے مولا، امت کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، امت کی کشتی میں بھر میں پھنس گئی ہے اللہ، امت کی کشتی کو پار لگا دیجئے، امت کو سہارا دے دیجئے اللہ، امت کو معاف فرما دیجئے اللہ۔ آنے والے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، روزے کی، تراویح کی، قرآن پاک کے سننے کی، اے اللہ امت کے غرباء کی، یتیموں کی، مساکینوں کی اللہ سب کی خبر گیری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ تو نے مال دیا تو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے گھر میں بیٹھنے کی اعتکاف کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگار کو اللہ حلال روزی نصیب فرما، مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما اللہ۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں پیارے اللہ ان سب کو باعزت بری فرما اللہ۔ آج ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے مائیں ہمارے ساتھ میں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی علماء حفاظ بھی، نوجوان بھی اللہ بے قصور مولا کریم اے اللہ قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ۔ اللہ وہ ماں باپ سے دور ہے، بچوں سے دور ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی مولا کریم وہاں سے باعزت بری فرما دیجئے، باعزت بری فرما دیجئے اللہ، باعزت بری فرما دیجئے۔ جن کی اولاد نافرمان ہیں اولادوں کو فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، نیکوکار صالح بنا دیجئے۔ جن کی شادیاں ہو کر زمانہ بیت گیا ہے اے کریم آقا ان کی گود اولاد سے خالی ہے، ان کی گودوں کو ہرا بھرا کر دیجئے، سب کو صاحب اولاد بنا دیجئے اللہ۔ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مکاتب قرآنیہ کی، دین کے تمام مراکز کی، تمام تھیوں کی، دعوت تبلیغ کے کام کی سب کی حفاظت فرما لیجئے اللہ۔ دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما لیجئے، تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما لیجئے پیارے اللہ۔ ہم سب کو اچھا انسان بنا دیجئے، اچھا باپ بنا دیجئے، اچھا بیٹا بنا دیجئے، اچھا شوہر بنا دیجئے، اچھا نوکر بنا دیجئے، اچھا غلام بنا دیجئے، اچھا آقا بنا دیجئے، اچھا ملازم بنا دیجئے، اچھا تاجر بنا دیجئے اللہ۔ ہم سب کو اچھا پڑوسی بنا دیجئے، ہم سب کو ایک ایسا اچھا انسان بنا دیجئے کہ اللہ ہم آپ کو پسند آ جائیں اور آپ کے نبی کے غلام بن جائیں اللہ۔ ہم سب کے لیے ایسے فیصلے فرما دیجئے اللہ۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما دیجئے اللہ۔ بری رات سے، بری بات سے، برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما لیجئے اللہ۔ ہمارے تمام مشائخ کابرین جو حیات ہیں ان تمام کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، سب کو صحت دائمہ عطا فرما دیجئے، خصوصاً ہمارا اے اللہ ہم سب کے اے اللہ سر کے تاج، سرتاج الاولیاء اللہ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے اللہ۔ ان کے اہل خانہ کی دوستوں کی شکل میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما لیجئے پھر اللہ۔ ان کے تمام خلفاء کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، سب کو صحت دائمہ عطا فرمائیے اللہ۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے،
سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اللہ اس پوری بستی کے مولا کریم، اے اللہ یہاں کے مشتبہ جماعت کے ساتھیوں کو، یہاں کے محسنین کو، معاونین کو، ٹرسٹیان کو، ذمہ داران کو، امام صاحب کو، ائمہ کو، حفاظوں کو، سب کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے۔ اس پوری بستی پر مولا اپنا خصوصی فضل فرما لیجئے، اپنی خصوصی رحمت کاملہ فرما دیجئے، نظر عنایت فرما دیجئے۔ اللہ اس کے فیض کو عام اور تام فرما دیجئے۔ اس پوری بستی کو مولا کریم اس پورے علاقے کے لیے، عالم کے لیے نمونہ بنا دیجئے، آئیڈیل بنا دیجئے۔ دین کے تمام شعبے یہاں سے زندہ ہو، اللہ ایسی فضا کو قائم فرما دیجئے، ایسے اس کے لیے فیصلے فرما دیجئے۔ پھر اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے لگا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت۔ اس کا